بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رئیس خالد احمد صاحب علاقے بھر کے باروب شخصیت تھے۔ گاؤں کی آدھی اراضی کے مالک تھے۔ گاؤں میں ان کے 2 بڑے باغ بھی تھے جس میں طرح طرح کے پھلدار درخت تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا مگر ان کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ باغ کے علاوہ دور تک بکھرے کھیت ہیں، ہر قسم کی پیداوار عروج پر تھی اور اس زمین سے ہر قسم کی ضرورت زندگی انہیں میسر تھی۔ اس زمانے میں انگریزوں کا راج تھا لیکن مسلمان اور خاص کر گاؤں میں انگریزی پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ عورتوں کو تو پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا، انہیں صرف ناظرہ، قرآن اور نماز کی تعلیم دی جاتی تھی۔ گاؤں اچھا خاصا بڑا تھا لیکن نہ تو وہاں لڑکوں کے لیے کوئی اسکول تھا اور نہ شفا خانہ۔ بہت حالت خراب ہوتی تو پھر بھی عورتوں کو علاج کے لیے شہر نہیں لے جایا جاتا تھا کیونکہ نہ تو سڑک تھی نہ ٹرانسپورٹ کا کچھ انتظام تھا۔ بیل گاڑی پر سفر بہت لمبا ہو جاتا ہے اور مریض راستے میں ہی دم توڑ دیتا۔ احمد صاحب اس گاؤں میں اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے۔ گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمینیں ان کی تھیں۔ ان کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ ان کی 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں لیکن 2 سال کی ہو کر وفات پا گئیں۔ اب صرف 2 بیٹیاں بچی تھیں، ایک 15 سال کی اور دوسری 9 سال کی۔ انہوں نے بھی اپنی لڑکیوں کو صرف گھرداری کی تعلیم دلوائی تھی۔ ان کے خیال میں لڑکیوں کو پڑھانا کوئی مناسب بات نہیں تھی۔ اب وہ بڑی لڑکی کے رشتے تلاش میں تھے لیکن جب کوئی رشتہ آتا وہ چھوٹی کو پسند کرتے، حالانکہ وہ ابھی صرف 9 سال کی تھی، اس لیے رشتے رد کر دیے جاتے۔ قریبی گاؤں سے ایک رشتہ بہن کے لیے آ گیا جو ہر لحاظ سے بہت عمدہ تھا، اس لیے بڑی بیٹی کی شادی کر دی گئی۔ چھوٹی ابھی صرف 9 سال کی تھی لیکن اس کے لیے بہت اچھے رشتے آ رہے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک اور زمیندار تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو صرف 15 سال کا تھا اور شہر کے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ بھی اس گاؤں کا دولت مند خاندان تھا۔ گاؤں کی آدھی اراضی ان کی ملکیت تھی۔ وہ خود فوت ہو چکے تھے، بیگم زندہ تھیں اور بیٹے کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کر رہی تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ بیٹے کا صرف نکاح کر دیا جائے۔ انہوں نے احمد صاحب کے گھر رشتہ بھیجا۔ رشتہ مناسب تھا اور صرف نکاح کی بات تھی اس لیے قبول کر لیا گیا۔ لڑکا ہر لحاظ سے اچھا تھا، جائیداد کا اکلوتا وارث تھا اور عمر کے لحاظ سے بھی ٹھیک تھا۔ نکاح کر دیا گیا۔ رخصتی بڑے ہونے کے بعد رکھی گئی۔ جب بچی 11 سال کی ہوئی، بیگم پھر امید سے ہو گئیں۔ ابھی ولادت میں کچھ دن باقی تھے کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ ان کی دوسری بیٹی جو ابھی 11 سال کی تھی، ان کا شوہر جو شہر میں پڑھتا تھا اچانک سخت بیمار ہو گیا اور اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دونوں خاندانوں میں تہلکہ مچ گیا۔ لڑکے کی ماں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس اچانک حادثے میں بچی کی ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ گھر میں ہاہاکار مچی ہوئی۔ بڑی بیٹی نے جو اس وقت تک 2 بچے کی ماں تھی، گھر کو کس طرح سنبھالا۔ پورے خاندان کو یہ صدمہ تھا کہ اتنی چھوٹی بچی پوری زندگی کیسے گزارے گی، کیونکہ ان کے خاندان میں دوسری شادی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ بچی اتنی چھوٹی اور کم عقل تھی کہ اسے اپنے اوپر پڑنے والے غم کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اسے جب سفید کپڑا پہنایا گیا اور اس کی چوڑیاں توڑ دی گئیں تو وہ غم کے مارے کمرے میں چھپ گئی۔ اسے اپنے اوپر ہونے والے غم کا ہی اندازہ نہ تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی کہ میں چوڑیاں نہیں توڑنے دوں گی، سفید دوپٹہ نہیں اوڑھوں گی۔ ماں نے بھی اس دن اپنی چوڑیاں توڑ ڈالیں اور رنگین کپڑے پہننا چھوڑ دیے۔ اب چھوٹی بہن بھی جوان ہو چکی تھی، اس کے رشتے تلاش کیے جا رہے تھے۔ جلد ہی ایک بڑے اور پڑھے لکھے خاندان میں اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکے کے والد خود لندن سے پڑھے ہوئے بیرسٹر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی بہت اچھی اور اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ جس لڑکے سے ان کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ طے ہوا وہ خود گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ احمد جب تک زندہ رہے
اسے اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جانے دیا۔ وہ ہمیشہ گاؤں میں ہی رہی۔ ان کے انتقال کے بعد چھوٹی بہن انہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ اب وہ اپنی چھوٹی بہن کے بچوں کو پال رہی تھی۔ شاید یہی ان کا نصیب تھا۔ دولت تو ان کے پاس بہت تھی، لیکن شادی شدہ زندگی کی خوشیاں انہیں کبھی نصیب نہ ہو سکیں۔ بہن کا شوہر اور ان کے بچوں نے انہیں ہمیشہ بہت عزت دی۔ ماں سے زیادہ ان سے پیار کرتے اور انہیں ہی امی کہتے۔ تقریباً 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال 1975 میں ہوا اور وہ بہن کے گھر سے ہی اپنے ابدی گھر کو روانہ ہوئیں۔ اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں بہترین اور اعلیٰ درجہ فرمائے، آمین۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے مگر اپنے نصیب سے نہیں۔ مگر بعض اوقات بلا وجہ کی رسمیں بھی زندگیاں برباد کر دیتی ہیں۔